السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ مختصر حمد و ثنا تعریفات اللہ رب العالمین کے ذات کے لیے ہے، اس کے بعد بے شمار درود السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ فلسطین وہ مقدس زمین ہے کہ جہاں کہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو بابرکت کہا ہے، تو کہیں پر مقدس زمین کہا ہے، تو کہیں پر کہا ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، جو اس کی ارد گرد ہے وہ بابرکت ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جب ہم یہ تاریخ کا مطالعہ کر لیتے ہیں، جب 1948 میں جب یورپیوں نے اسرائیل جب اپنی حکومت پر قائم ہوئی، تو اس وقت ان اسرائیلیوں نے فلسطینوں کے مسلمانوں کے ہزاروں گھر جلا دیے، ہزاروں گھروں کے اندر مسلمانوں کے گھروں میں انہوں نے قبضہ کر دیا اور مسلمانوں کو جینا جنجال کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، کچھ تاریخ آگے پڑھ لیتے ہیں، 1980 کی تاریخ پڑھ لیتے ہیں۔ 1980 میں اسرائیل نے اور فوج نے مل کر فلسطین کی مقدس زمین اور مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مسلمان اور اس بابرکت زمین کو خون سے لہو لعاب کر دیا، مسلمانوں کو کی عزتوں کو انہوں نے لوٹ لیا اور پائمال کر دیا، اور ہم مسلمان خوشی سے سوئے ہوئے ان پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، 27 رمضان المبارک کی رات اقصی مسجد جو بابرکت مسجد ہے، اس مسجد میں مسلمان قیام کر رہے تھے۔ ان دوران میں بھی اسرائیلیوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں پر مسجد کے اندر مسلمانوں پر حملہ کیا، کتنے ہی مسلمانوں کو شہید کر دیا، کتنے ہی مسلمانوں کو غمزدہ کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم مسلمان کہاں ہیں؟ اتنا ظلم اور ستم اس پاک اور مقدس زمین پر ہو رہی ہے، آج ہم مسلمان خاموش ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اگر ان مسلمانوں کی مدد ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اور وہی فلسطین والے صلاح الدین ایوبی جیسا شخص کے انتظار میں ہے، وہی انتظار میں ہے کہ کوئی عمر بن خطاب جیسا شخص پیدا ہو، صلاح الدین ایوبی جیسا شخص پیدا ہو جو ہمیں کامیابی دلائے، جو ہمیں آزاد کروائے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس مسلمانوں پر اتنا ظلم اور ستم ہونے کے باوجود بھی اگر ہم مسلمان خاموشی اختیار کر لیں گے، ان ظالموں پر آواز نہ اٹھائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انصر اخاک ظالم اور مظلوم، فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی تو مدد سمجھ آ رہی ہے، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان کے ظلم پر ملامت کریں اور ان کو روکیں کہ آپ یہ ظلم نہ کریں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو ہم اپنے مسلمان کا حق ادا کریں۔ ان فلسطین مسلمانوں کے لیے ہم خصوصی طور پر دعائیں کریں۔ یہ جو اسرائیل جو مسلمانوں کے دشمن ہے، وہ ہرگز ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسرائیل کے تمام چیزوں سے بائیکاٹ کریں اور مسلمانوں کو دعائیں دیں۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب آئے گا کہ انشاءاللہ فلسطین والے آزاد ہوں گے۔ یہ پاک مقدس زمین جو مسجد اقصی ہے، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں اللہ کے فضل اور کرم سے یہ مسجد آزاد ہوگی اور مسلمان اس میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔